پاکستان کی مجھے کلینزنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہماری یونیورسٹیز میں جو اس وقت سچویشنز ہیں، جو ایجوکیشن سسٹم ہمارا کولیپس کر رہا ہے اور جس طرف اس کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ڈیفینیٹلی صاف ہوگا۔ اور پاکستان میں اس وقت چونکہ بالکل ایٹ ورج ہیں ہم، تو یہیں سے ہم نے رائز کرنا ہی کرنا ہے۔ اس پاکستان کو اسلام کے نام سے بنایا گیا تھا، جب تک یہاں پہ اسلامک رول آف لا نہیں ہوگا تب تک چیزیں بیٹرمنٹ کی طرف نظر نہیں آئیں گی۔ ایک ایگزامپل، بڑی ایگزامپل بنا دی جائے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ میری باتیں اس وقت شاید آپ کو لگ رہی ہوں گی کہ بڑی کوئی آئیڈیالزم اور پتہ نہیں کیا کیا۔ سر، میں آئیڈیالزم پہ بلیو کرنے والا ہی آدمی نہیں، میں ریالٹی میں رہنے والا آدمی ہوں۔ کلینزنگ ہوتی ہے، اور کلینزنگ جو ہے وہ ہوتا ہی، کلینزنگ کا پروسیس ہی ہارڈ ہوتا ہے۔ بہت پیار سے تو دھلائی ہو نہیں سکتی۔ وہ پرانے دور میں بھی ڈنڈوں سے دھلائی ہوتی تھی، اب ذرا مشینوں کے جھٹکوں سے دھلائی ہوتی ہے، ہوتی تو ہے۔ ایک ایشو پہ آپ کا انالیسز اور ویوز لینا چاہتا ہوں۔ یہ جو اسلامک یونیورسٹی بھاولپور والا جو ایشو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں، ان کے جو وی سی تھے سابق ڈاکٹر اطہر محبوب امریکہ جانے لگے، ان کو بھی واپس آف لوڈ کر دیا گیا ایروپلین سے، اور سیاسی با اثر لوگوں کا بڑا کردار نظر آ رہا ہے اس میں، نازیبا ویڈیوز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس معاشرے میں پہلے جتنا اتنی مشکلات ہیں لوگوں کے لیے، اب یونیورسٹی میں لوگ والدین اپنے بچوں کو بھیجیں گے اس طرح کی جب کیسز سامنے آئیں گے؟ سر، ایک تو انالیسس کی بات کر لیتے ہیں اور ایک کیلکولیشنز کی بھی بات کر لیتے ہیں جو میں نے اس کا دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب میں بات کرتا ہوں نا پاکستان کے ذائچے کی، تو پاکستان کی مجھے کلینزنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، میرے چینل کے اوپر بھی ویڈیوز ہیں۔ پاکستان جب معرض وجود میں آیا اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو اس قوم نے کیا، جب ان کی جو ہے، میں تو ان کو شہید مانتا ہوں جی، میری کیلکولیشن بھی اور جو میرا ڈیٹا میں اس کی بات کرتا ہوں۔ قائد اعظم کی ایمبولینس خراب ہونا اور اس کے بعد قائد اعظم جیسے ان کے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ جی ان کی دوائی میں جو فوری طور پہ ضرورت ہوتی تھی اور 3 4 دن نہیں آتی تھی، کرنل الہی بخش کی بک میں یہ لکھا ہوا ہے۔ مائی بردر جو محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی کتاب تھی، وہ کیوں 25 سال کے بعد چھپی اور کیوں اس کو بین کیا گیا، اور وہ سارا there is definitely something۔ قائد اعظم کے بعد پاکستان کے اوپر 66 ایئرز کا زوال اللہ کی طرف سے مسلط کیا گیا۔ اسی وجہ سے 1 سال آزادی کا اور 1 سال قائد اعظم محمد علی جناح کا، وہ نکال کے 66 ایئرز پاکستان جب اپنی 67th یا 68th انڈیپینڈنس بنا رہا تھا، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو کام پچھلے 60 سال میں نہیں ہوا تھا، 65 سال میں، وہ ایک دم سے ہوا۔ لوگوں کے اندر شعور بیدار ہونا شروع ہو گیا۔ بہت ساری چیزیں جو پہلے منظر عام پہ نہیں آتی تھیں وہ آنی شروع ہو گئی۔ بہت سارے چہرے جن کے اوپر نقاب تھے وہ نقاب ہٹنے شروع ہو گئے۔ بہت ساری چیزیں، یہ سارا کرنے والا اللہ ہے، یہ میں یا آپ نہیں ہے۔ بالکل۔ ہماری یونیورسٹیز میں جو اس وقت سچویشنز ہیں، جو ایجوکیشن سسٹم ہمارا کولیپس کر رہا ہے اور جس طرف اس کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ڈیفینیٹلی صاف ہوگا۔ یہ میں ایم ویری کنونسڈ کہ یہ چیزیں بہت بہتر ہونے جا رہی ہیں۔ یہ آنے والے وقت میں آپ کو ضرور بتائیں گی کہ یہ چیزیں کتنی بہتر اور کتنی اچھے طریقے سے حل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ اپنی کیلکولیشن سے بات سر، میں کیلکولیشنز کی بات کروں، ٹھیک ہے، میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ جو بڑی امام نے کہا تھا اور میں جو حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے بارے میں کہا تھا، وہ ہو کے رہے گا۔ بڑی امام نے کہا تھا کہ جہاں میں دفن کیا جاؤں گا وہاں اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا۔ تو اسلام آباد میں دنیا کو لیڈ کرنا ہی کرنا ہے، آج نہیں کرنا، چند سال بعد کرنا ہے۔ صوفی صاحب نے فرمایا تھا، صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی، اقوام عالم کے فیصلے یہاں ہوا کریں گے۔ تو یہ جو سچویشنز ہیں، یہ آنے والے وقت میں یو ول سی اٹ کہ یہ بہتری کی طرف آئیں گی۔ اور پاکستان میں اس وقت چونکہ بالکل ایٹ ورج ہیں ہم، تو یہیں سے ہم نے رائز کرنا ہی کرنا ہے، کوئی نہ کوئی حالات آٹومیٹیکلی بہتر ہوں گے۔ میں ایم کنونسڈ آن اٹ۔ ٹھیک ہے۔ اگر اب ایک منٹ، آپ کی جو چیز آپ نے پوچھی تھی اصل میں جو اس کے بارے میں، جو بہاولپور یونیورسٹی کا انسیڈنٹ ہے، یہ سر انتہائی جو ہے نا، یہ کنڈیمیبل ہے۔ اور ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، میں بہت عرصہ، بڑا لمبا عرصہ ٹیچنگ میں رہا ہوں۔
تو مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے. جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا کرتا تھا تو ہماری انسٹیٹیوٹس میں اور آج کے انسٹیٹیوٹس میں جو ہمیں ارد گرد نظر آتے ہیں اس میں بہت فرق ہے. خاص طور پہ ہمارے یہاں جو ہمارا ایک کلچر ہے وہ خاتون کو عزت دینے کا کلچر ہے. ہم لوگ چادریں کھینچنے والے نہیں ہیں, ہم چادریں دینے والے ہیں. ہم عزتوں کا تحفظ کرنے والے ہیں. اس پاکستان کو اسلام کے نام سے بنایا گیا تھا. جب تک یہاں پہ اسلامک رول آف لا نہیں ہوگا تب تک چیزیں بیٹرمنٹ کی طرف نظر نہیں آئیں گی. ایک ایگزامپل, بڑی ایگزامپل بنا دی جائے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. جیسے بہت سے لوگ اس میں شامل ہیں, طارق بشیر چیمہ کا نام ہے, ان کے بیٹے کا, آپ کو لگتا ہے تحقیقات شفاف ہوں گی؟ سر نہیں ہوں گی, لیکن پبلک اویئرنیس جو اس لیول کے اوپر ہے وہ تحقیقات کی محتاج نہیں رہی. ٹھیک ہے. اس وقت لوگ اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ چہروں کے تاثرات پڑھ سکتے ہیں, ان کو بیانات کی ضرورت نہیں ہے. سو دیٹ از دا ریزن, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور وہ جو سخی سلطان بہو کی کتابوں میں آج سے 300 سال پہلے ایشیا کی صدی کا ذکر ہے, دیٹ از دی ایشین سینچری از گوئنگ ٹو اسٹارٹ. آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں, مجھے میری باتیں اس وقت شاید آپ کو لگ رہی ہوں گی کہ بڑی کوئی آئیڈیلزم اور پتہ نہیں کیا کیا. سر میں آئیڈیلزم پہ بلیو کرنے والا ہی آدمی نہیں, میں ریئلٹی میں رہنے والا آدمی ہوں. لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ کوئی چیز ہونے جا رہی ہے تو اس کے لیے پریپریشن تو کرنی پڑتی ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام کو پتا تھا طوفان آنا ہے, باقی قوم کو تو نہیں پتا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس طوفان کی پریمپشن کے طور پہ اپنی جو ہے وہ کشتی بنا لی تھی. سو جس کسی کو پتا ہو, جو بھی اس وقت دنیا کے تھنک ٹینکس ہیں وہ کسی اور طرح سوچ رہے ہیں, اور جو گراؤنڈ ریئلٹی پہ لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ اپنی بیونڈ دا ریئلٹی پتہ ہی نہیں ہے, بیونڈ دی فیکٹس کہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ پھر اور طرح سوچ رہے ہیں. تو اس وقت تو کلیش ہے, اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے صفائی کی بات کی کہ صفائی ہوگی, اسی طرح عمران خان صاحب بھی صفائی کر رہے ہیں. خسرو بختیار, عثمان بزدار, راجہ ریاض, نور عالم, جو پہلے یہ علیحدہ تھے خیر پارٹی تھی, لیکن اب ان کی بالکل چھٹی کر دی ہے, پارٹی سے نکال دیا گیا. سر کلینزنگ ہوتی ہے, اور کلینزنگ جو ہے وہ ہوتا ہی, کلینزنگ کا پروسیس ہی ہارڈ ہوتا ہے. بہت پیار سے تو دھلائی ہو نہیں سکتی. وہ پرانے دور میں بھی ڈنڈوں سے دھلائی ہوتی تھی, اب ذرا مشینوں کے جھٹکوں سے دھلائی ہوتی ہے. ہوتی تو ہے ایسی ہے. دوسرا, عوام کو کوئی حکومت نے جاتے جاتے 20 روپے پیٹرول بڑھا دی ہے, عمران خان صاحب جاتے جاتے کچھ پیٹرول کم کر گئے تھے, عوام کو ریلیف کب ملے گا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ پاکستان میں جب میں نے چیزیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان نے بہت زیادہ ترقی کرنی ہے, تو یہ کچھ ٹائم کی بات ہے, کچھ سالوں کی, مہینوں یا دنوں کی بات نہیں کروں. نو اٹس اے گیم آف ایئرس. کچھ سالوں میں یو ول سی دیٹ, اور اسپیشلی اگر میں پاکستان کی کیلکولیشن کی بات کروں تو 25 and 26 از گوئنگ ٹو بی گڈ ایئرس فار پاکستان. 23 and 24 جو ہیں وہ حاصل کے ہیں.